الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواہ مسلم. قابل قدر اور محترم اساتذہ جامعہ، باذوق سامعین کرام اور عزیز حاملین قرآن، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے شجرکاری کی ترغیب اور فضیلت. در حقیقت آج کا موضوع گزشتہ درس صدقہ جاریہ کے بعض نمایاں طریقے کا تتمہ اور تکملہ ہے. صدقہ جاریہ کا دوسرا طریقہ شجرکاری یعنی پیڑ پودوں کا لگانا اور اس کی نگرانی کرنا ہے. درخت انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے جو کبھی انسانی زندگی سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے تنفس کا اہم ذریعہ درخت ہے. سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق درخت انسانوں کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے. شجرکاری کی اسلام اور نسل انسانی میں کتنی اہمیت ہے، اس کا صحیح اندازہ احادیث نبویہ کے مطالعے سے لگا سکتے ہیں. متعدد احادیث میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت و شجرکاری کو صدقہ جاریہ کہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بمشر انصاریہ رضی اللہ عنہا کے باغ میں تشریف لے گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی کہ مسلمان نے. آپ نے فرمایا لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منه انسان ولا دابہ ولا شیء الا کانت له صدقہ. جو درخت مسلمان لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اس میں سے انسان، چوپایا یا کوئی بھی جو جانور کھاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سرحد اسلامی کی پاسبانی کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله الى یوم القیامہ ویأمن من فتنة القبر. رواہ ابن ماجہ. ہر میت اپنے عمل پر ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد اسلام کی نگہبانی کرتے ہوئے، پاسبانی کرتے ہوئے مرے، کیونکہ اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. جہاد میں خرچ کرنا. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زحز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا. متفق علیہ. جو شخص ایک مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ میں حصہ لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں حصہ لیا، اور جو آدمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں شرکت کی.
صدقہ جاریہ کے دوسرے امور بھی ہیں جنہیں انسان مستقل حیثیت سے انفرادی طور پر انجام دے یا مشترکہ طور پر لوگوں کے ساتھ مل کر کرے یا کرنے کا ارادہ کرے، ہر صورت میں اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا اور وہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوں گے۔ ہینڈ پائپ، نل لگوانا، کنواں کھدوانا، موٹر کے ذریعے پانی کا انتظام اور انصرام، اسپتال کی تعمیر، اسپتال میں جنرل وارڈ بنوانا، مسافر خانہ اور یتیم خانے کی تعمیر کروانا، پل اور سڑک کی تعمیر، غربا اور فقراء کو دوا علاج کے لیے سہولتیں مہیا کرانا، دارالتحفیظ للقرآن الکریم اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے کسی مناسب جگہ پر مکتب یا مدرسہ تعمیر کرنا، قرآن کریم اور دینی کتابیں مکاتب و مدارس میں فراہم کرنا، مساجد، مدارس و مکاتب کی تزئین کاری اور دیگر ضروریات کا سامان مہیا کرنا، جاری رہنے والے دیگر رفاہ عامہ کی خاطر دوسرے کاموں کو انجام دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید عمل صالح اور کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل